بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں دیا چودھری۔ پروگرام آپ کے لیے لے کر آئے ہیں پیام صیام۔ آج کے پروگرام میں ہم آپ سے بات کریں گے وقت کی پابندی پہ۔ ناظرین، دیکھا جائے تو کائنات کا سارا نظام وقت پہ آتا وقت پہ جاتا ہے۔ سورج، چاند، ستارے دیکھے جائیں تو وقت پہ ہی گردش کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے موسم بنائے اور وہ بھی اپنے وقت پہ آتے ہیں، اپنے وقت پہ جاتے ہیں۔ لیکن انسان اگر وقت کی قدر نہ کرے، جو لوگ وقت کی قدر نہیں کرتے، وقت بھی انہیں گوا دیتا ہے اور وہ لوگ پھر ان کا بھی نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ وقت کی قدر کیسے کی جائے؟ اگر ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی دیکھیں تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا آغاز ہوتا ہے، مشکلات ہمیشہ ہی زندگی میں آتی ہیں، لیکن ان مشکلات کا مقابلہ کیسے کیا جاتا ہے، پریشانیوں سے کیسے چھٹکارا حاصل کیا جاتا ہے، یہ ہمیں درس ملتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے۔ ایک وقت آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی وادیوں میں دین اسلام کا پیغام لے کر جاتے ہیں۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ وہاں کے جاگیردار وڈیرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کر کے پوچھتے ہیں کہ کیا تم ہی یتیم ملے تھے جنہیں نبی بنا کر بھیجا جائے؟ استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب دل برداشتہ ہو کر طائف کی گلیوں سے، اس وادی سے نکلتے ہیں تو وہاں کے اوباش لڑکے کملی والے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھروں کی برسات کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید زخمی ہوتے ہیں، یہاں تک کہ جب سر مبارک پہ پتھر لگتے ہیں تو کملی والے آقا اپنے سر مبارک پہ ہاتھ رکھتے ہیں، اور جب سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں تو نالین مبارک زخمی ہو جاتے ہیں۔ کملی والے آقا جھک کے اپنے پاؤں مبارک پہ ہاتھ رکھتے ہیں تو باش لڑکے آ کے اوپر سے پتھروں کی بارش کرتے ہیں۔ وہ وقت ایسا تھا کہ رب کی ذات بھی جلال میں آ گئی، اور اب پہاڑوں کا جو فرشتہ تھا اس کو نازل کیا اور بھیجا۔ جب پہاڑوں کا فرشتہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آ کے بتایا کہ میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں، نبی کریم اگر آپ حکم دیں تو میں ان پہاڑوں کو آپس میں، اس بستی کو پیس کر رکھ دوں پہاڑوں کو آپس میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ نہیں جانتے کہ میں کون ہوں، میں ہدایت کا پیغام لے کر آیا ہوں، میں معاف کر دینے کے لیے آیا ہوں، اور میں معاف کرنے والا بن کے آیا ہوں۔ تو پھر کیا ہوا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہاتھ مبارک سے اپنے چہرہ مبارک کو صاف کیا اور دوسرا ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی کہ مولا، یہ نہیں جانتے کہ میں کون ہوں، باری تعالیٰ تو انہیں ہدایت نصیب فرما۔ دوستو، بات ہو رہی تھی وقت کی قدر اور قیمت کی۔ ایک وقت آیا کہ کملی والے آقا طائف کی وادیوں میں پتھروں کی برسات میں ہیں، لیکن پھر دیکھیں کہ جب وقت پہ اپنا پیغام لے کر گئے، جگہ جگہ، نگری نگری دین اسلام کی دعوت دی، دین اسلام کی تبلیغ کی، لوگوں کو دین اسلام کا پیغام دیا، اللہ ایک ہے اس کا پیغام دیا۔ اور بڑا خوبصورت شعر، میں تلاش میں تھی رب کی کہاں ڈھونڈتی میں اس کو، میں تلاش میں تھی رب کی کہاں ڈھونڈتی میں اس کو، ملے جب میرے محمد تو خدا سے ملنا سیکھا، روح مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا، روح مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا، میں جو گری نہیں اب تک یہ کمال مصطفیٰ ہے، میری ذات نے صدا نبی کے در سے سنبھلنا سیکھا۔ پھر دیکھیں کہ وقت آیا کملی والے آقا کی ذات پہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پوری کائنات، یہ چاند تارے، یہ عرش کرسی اپنے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنائے۔ لیکن پھر جب وقت کی قدر اور قیمت کا تقاضا چلتا رہا، ہر کام وقت پہ ہوتا رہا، ہدایت بھی، نصیحت بھی، سارے کام جب عمل سارا جو ہے وقت پہ ہوا، تو پھر اللہ تعالیٰ سورہ الحجرات میں فرماتا ہے کہ میرے نبی سے پہلے مت بولنا، میرے نبی سے آگے مت چلنا، میرے پیغمبر سے پہلے قربانی بھی نہ کرنا، اور میرے پیغمبر کو اپنے گھر کے باہر سے اونچی آواز میں پکارنا بھی مت۔ تو یہ وقت کا تقاضا تھا کہ کملی والے آقا کو ایک وقت آتا ہے کہ طائف کی وادیوں میں لہو لہان کیا جاتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ رب بھی فرماتا ہے کہ میرے نبی سے پہلے قربانی مت کرنا، اس سے پہلے سجدہ مت کرنا، اس سے پہلے روزہ افطار مت کرنا، اس سے پہلے روزہ نہ رکھنا۔ تو یہ سارے آداب اللہ تعالیٰ سکھاتا ہے۔ وقت کی اگر قدر قیمت کی بات کی جائے تو اگر ہم ایک بیج بوتے ہیں تو بیج بوتے ہی ہمیں، اگر رات کو ہم نے بیج بویا اور صبح اٹھ کے ہم اگر بیٹھ جائیں کہ ابھی پھل لگ جائیں گے، تو ایسا نہیں ہوتا۔
وقت کا تقاضا ہے کہ اگر آپ نے پریپ کلاس میں یا پہلی کلاس میں داخلہ لیا ہے تو ماسٹرز تک آپ کو جدوجہد کرنی پڑے گی. تکلیفیں، مصائب، پریشانیوں سے دو چار جو وقت ہے اس کا جب تک آپ حق ادا نہیں کریں گے تب تک منزل بھی نہیں ملے گی. وہی لوگ زندگی میں کامیاب ہوتے ہیں جو وقت کی قدر کرتے ہیں اور پھر وقت انہیں ایک روشن ستارہ بنا کے آسمان. جو لوگ وقت کی قدر کرتے ہیں نا ان کے لیے بڑا خوبصورت سا جملہ ہے کہ وہ کہکشاں کے جرمٹ میں چمکتا دمکتا ستارہ بن جاتے ہیں. وہ پھر ساری کائنات کو روشنی دیتے ہیں، ہر دکھی انسان کی خدمت کرتے ہیں. اور حقیقی خوشی، اشفاق احمد بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں کہ کسی کو حقیقی خوشی اگر دینی ہو تو دو چار آنے دینے سے اسے حقیقی خوشی نہیں ملے گی. اپنی مصروف ترین زندگی میں سے چند لمحے وقت نکال کے جب کسی دکھی انسان کے دکھ درد میں شریک ہوں گے، اس کی پریشانی میں شریک ہوں گے، اس کے آنسو پوچھیں گے اور اس کے لبوں پہ مسکراہٹ لے آئیں گے تو وہی حقیقی خوشی ہوگی. وقت کی قدر کیجیے گا کیونکہ وقت ہی انسان کو جینا سکھاتا ہے. اور جو قومیں، جو فرد وقت کی قدر کرتے ہیں وہ واقعی ہی اپنی پہچان اور اپنا آپ معاشرے میں منواتے ہیں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے کی رحمتیں اور برکتیں ہم سب کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. پروگرام پیام سیام میں میرا اور آپ کا ساتھ یہیں تک تھا. مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان.